حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک موت کا واقعہ۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی کیفیت دیکھی تو زور زور سے رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ پھر اچانک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس زندہ ہو گئیں اور اٹھ کر کہنے لگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد کئی مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی، بلکہ ہر پیش آنے والے مسائل کو شرافت و سعادت کا باعث سمجھتی تھی۔ خدیجہ ایک جذبہ الحرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی شب ابی طالب نے جانا پڑا اور مشرکین نے ان سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ ختیجہ کے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیا۔ شعیب ابو طالب میں کھانا بیچنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ ابو طالب میں گندم لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا کہ یہ بنی ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کروں گا۔ اب البختری ابو جہل کا بھائی پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے کہ یہ کھانا ختیجہ کا ہے، کہ تم ختیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو۔ دوسرا شخص جو چھپ کر شعیب ابو طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد اور حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرماتے ہوئے کہ ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ جب ہم شعیب ابو طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ ختیجہ کے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت اور کرامت اور صدقات سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ بس ختیجہ اپنی زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھی کہ اے لوگو، گوار ہو میں اور میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، ختیجہ نے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ آسمہ بنت عمس ختیجہ کی آخری عمر میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ختیجہ رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے ختیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ ختیجہ نے فرمایا، اے اسماء، میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میرے زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ آسماء نے ختیجہ سے عہد کیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ کو دفن کرنے کے بعد گھر میں تشریف لے آئے۔ فاطمہ تو زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ جبرائیل نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا اور فرمایا، خداوند کا سلام ہے، اس سے اسلام اور اس کی طرف سلام ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات یعنی موت کے شدت میں تمہیں ناگوار ہے، واللہ تمہارے لیے یہ شدت مفید ہے۔ تم جنت میں اپنی سوتنوں کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا، اور بولی، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا کہ بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیرہ کا نام مریم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوحہ بنت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً معزوم رہتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے مدارس کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس صفیہ میں بہترین خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جن کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مہارت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین آپ کا بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہے۔ چنانچہ شب معراج آپ جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو ہر نظر تک وسیع و کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا مال ہے؟ آواز آئی یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں عطیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حال دنیا کے بدلے جنت میں مال عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمۃ اللہ زاری اور قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان عید کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان مبارک میں معمول تھا کہ غار راہ میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار راہ میں جلوہ افروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ بنت مزہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معلیٰ مقام جوہون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ یعنی بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکالیف پہنچانے لگے گئے۔ طبرہ کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے تھے، پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دوسرا ابو حولہ سے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الحزاب کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ان کا نام زرارہ تھا۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اسلام کا شرف پایا۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے والدین یعنی بھائیوں کی نسبت سب سے افضل ہوں۔ میرے باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بصرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا، اسی لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیب ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میرے دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا کیا تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ تو عرض کیا ہاں۔ پھر آپ نے کہا بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف دکھایا۔
ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جبرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی جبرائیل ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیت بیان کی۔ وہ بولے خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، باخدا اگر تم ان باتوں میں سے سچی ہو تو سمجھ لو کہ یہ واقعی ناموس اکبر آیت ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اللہ پاک ہمیں بیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔